آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اردو خبروں کے ساتھ میں بصارت گل۔ پارلیمنٹ میں حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان تعطل ختم ہو گیا ہے اور دونوں طرفیں نے قومی گیت وندے ماترم اور چناوی اصلاحات پر بحث کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ یہ فیصلہ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کی فلور لیڈروں کے ساتھ منعقدہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی میٹنگ کے بعد لیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو ریٹائرڈ میجر جنرل رنجن مہاجن کی طرف سے کشمیر ان دا لائن آف فائر نامی ایک کتاب پیش کی گئی۔ یہ تنصیب کشمیر کے تاریخی، ثقافتی اور اسٹریٹجک امور کا احاطہ کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری کی ہدایت کے مطابق صنعت نگر فلائی اوور کو گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ سے علاقے میں ٹریفک جیمنگ کے مسئلے پر قابو پانے، نیز گاڑیوں کی نقل و حمل میں معقولیت لانے میں بڑی پیمانے پر مدد ملے گی۔ آج جسمانی طور خاص افراد کا بین الاقوامی دن ہے۔ آج کے دن قوت بینائی، قوت گویائی، قوت سماعت اور دیگر قدرتی صلاحیتوں سے محروم افراد کے مسائل اور حقوق کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ اس تعلق سے جموں کشمیر میں متعدد بیداری پروگراموں اور سیمیناروں کا انعقاد ہو رہا ہے تاکہ اس طبقے کے معیار حیات میں بہتری لائی جا سکے۔ جسمانی طور خاص افراد کے بین الاقوامی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ آج ہمیں سماج کے اس اہم طبقے کی بہبودی کو یقینی بنانے، شمولیاتی سماج وجود میں لانا اور نابرابری کو ختم کرنے کا عہد کرنا چاہیے تاکہ وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا جا سکے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ملک کے پہلے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد کو ان کے جنم دن کے موقع پر خراج عقیدت ادا کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ایل جی نے آن جہانی کو ایک عظیم دانشور قرار دیا جن کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وادی میرات کی درجہ حرارت میں بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صبح اور شام کے اوقات میں بھی شدید سردی محسوس کی جا رہی ہے۔ اس موسمی صورتحال میں خاص طور سے بچوں اور بزرگوں کو احتیاطی تدابیر برتنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھ سکے۔ اس حوالے سے شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں انٹرنل پلمونری میڈیسن شعبے کے ایڈیشنل پروفیسر ڈاکٹر سعید مدثر قادری نے آکاشوانی نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، اگر کسی کی سانس پھول رہا ہے، کھانسی آ رہی ہے، اس کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ سی او پی ڈی ایک ایسی تکلیف ہے، میکسیمم جو کرونک لنگ کی تکلیفیں ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں، وہ پریونٹیبل ہیں۔ اگر شروع میں ہی ہم اس کی ایڈوائس لے لیں اس کے لیے، وہ ہو سکتا ہے آگے جا کے یہ تکلیف ہم کنٹرول میں کر لیں اور اس سے ہمیں زیادہ نقصان نہ ہو۔ بڑی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اوائڈ نہیں کر سکتے باہر نکلنا، یا ایون گھر کے اندر بھی ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے۔ سو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گرم کپڑے پہنیں۔ جب ملٹی لیئر کپڑے پہنتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ دو لیئرز کے بیچ میں ایئر ٹریپ ہوتی ہے اور وہ ایک ایز اے انسولیشن کام کرتا ہے۔ سو بہت ضروری ہے کہ ہم سردیوں میں اچھی طرح کپڑے پہنیں تاکہ ہیٹ ٹریپ ہو اور اپنی ہائیڈریشن بنا کے رکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ کھانے کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ سردیوں میں بہت ضروری ہے کہ ہماری نیوٹریشن اچھی ہو۔ کھانے میں ہمیں فروٹس بھی کھانے چاہیے، ہمیں پروٹینز، وائٹامنز، سب کا انٹیک اچھا ہونا چاہیے۔ امیونٹی سردیوں میں تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اچھی نیوٹریشن لیں گے تو ہی ہم بیماریوں سے لڑ پائیں گے۔ لوگوں کو سرد موسمی صورتحال میں گرمی دینے والے آلات کے استعمال میں بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ سردیوں میں گرمی دینے والے آلات کا استعمال بڑھ جاتا ہے، احتیاط برتیں۔ گیس یا مٹی کے تیل پر چلنے والے ہیٹرز کے استعمال کے دوران مناسب وینٹیلیشن کو یقینی بنائیں۔ سردیوں میں گرمی کا انتظام ناگزیر ہے۔ گرم رہیں، محفوظ رہیں۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت -4.4 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ تعلیم اور سماجی بہبود کی وزیر سکینہ ایتنو نے کل ابھینو تھیٹر جموں میں کلسٹر یونیورسٹی آف جموں کے ڈپارٹمنٹ آف پرفارمنگ آرٹس کا رسمی طور آغاز کیا۔ انہوں نے محکمے کے لوگوں کو بھی جاری کیا۔ زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے گٹھی کٹھوا میں کل ایک بڑے کسان میلے کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت یوٹی بھر میں فصلوں کی پیداوار بڑھانے نیز کسانوں کی آمدن دوگنا کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ چیف سیکریٹری اٹل ڈلو نے جموں کشمیر میں کامگار طبقے کی بہبودی کو یقینی بنانے کی غرض سے عملائے جا رہے 4 نئے لیبر کوڈز کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے یوٹی میں نئے کوڈز کو بہتر طریقے پر عملانے کے لیے ادارہ جاتی اور قانونی فریم ورک مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف انٹیگریٹیو میڈیسن جموں نے جموں میں اپنا 85ویں یوم تاسیس منایا۔ اس موقع پر ادارے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر زبیر احمد کے علاوہ کئی دیگر سائنسدان موجود تھے۔ انہوں نے ادارے کی 8 دہائیوں پر محیط حصولیابوں کو اجاگر کیا۔ جموں کشمیر میں جی ایس ٹی اصلاحات سے بنیادی سطح پر لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ اس اصلاحات سے مجموعی طور پر روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی متعدد چیزوں اور آلات کشاورزی کی قیمتوں میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔